عطا کر میرے رب وہ منظر مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج پھر میں ایک چھوٹی سی کلپ کے ساتھ حاضر خدمت ہو گیا، اور آج کی اپنی اس کلپ کے اندر میں اپنے ناظرین کو کھانا کھلانے کی فضیلت بتاؤں گا کہ جو لوگ کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے دسترخوان پر بٹھاتے ہیں، تو ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، قرآن اور احادیث کے اندر ان کی کتنی بڑی فضیلت آئی ہے۔ 2-3 حدیثیں ہیں، وہ میں مختصر طریقے سے آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے یا پانی پلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7 خندق دور فرما دیتا ہے۔ آپ خندق کو سمجھتے ہوں گے، جو ایک کھائی ہوتی ہے، گڑھا ہوتا ہے، اس کو خندق بولتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جو کسی مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے 7 خندق دور فرما دیتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں ان 7 خندق کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے کتنا دور فرما دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ، ان کے پاس میں دولت کے انبار ہیں، بے تحاشا مال ہے، بہت سارا مال و متاع ہے، دولت ہی دولت ہے، جائیدادیں ہی جائیدادیں ہیں، لیکن اس کے باوجود غریبوں کے لیے ان کے پاس میں کوئی پیسہ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس میں کوئی پیسہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے پیسے کو خرچ کرتے ہیں تو بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارا پیسہ خرچ کرنا جو ہے اس سے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن وہی پیسہ اگر ہم کسی غریب کے اوپر خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے یا فلاحی کاموں کے لیے خرچ کریں گے، تو ہمیں اس کا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور کل آخرت کے اندر بھی خدا کی رضا حاصل ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر 3 کھانوں کے تعلق سے آیا ہے کہ 3 طریقے کے کھانوں کا حساب کل قیامت کے دن نہیں لیا جائے گا، یعنی 3 طریقے کے کھانے، ایک سحری کا کھانا، ایک افطاری کا کھانا، اور ایک وہ کھانا جو دوستوں کو کھلایا جاتا ہے، دوستوں کے اندر بیٹھ کر جو کھانا تناول کیا جاتا ہے، دوستوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ 3 طریقے کے کھانوں کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا ہے، قیامت کے دن ان کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کو زیادہ سے زیادہ کھلانے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ شاید کہ تنہا تنہا کھاتے ہوگے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اکٹھے ہو کر کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو، تو تمہارے کھانے کے اندر برکت بھی ہوگی اور تم شکم سیر بھی ہو جاؤ گے، تمہارا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا آپس میں دوستوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا چاہیے، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا چاہیے، اور وہ کھانا جو دوستوں کے درمیان کھایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، اس کھانے کا کل قیامت کے دن جو ہے وہ ہمیں حساب بھی نہیں دینا پڑے گا۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ان قرآن اور احادیث کی جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے سوال کرے گا، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا، پروردگار تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو بے نیاز ہے ہر چیز سے، تجھے کھانے کی یا پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تیرا پڑوسی بھوکا تھا، ایک مسلمان بھوکا تھا، لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو گویا کہ مجھے وہ کھانا کھلانا، تیرا اس فقیر کو مجھے کھانا کھلانا ہوتا۔ تو یہ فضیلت ہے غریبوں کو اور کسی
پریشان حال کو کھانا کھلانے کی جو ہے احادیث کے اندر جو فضیلت آئی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں نے مختصر طریقے سے 3 حدیثیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس سے یہ اچھے طریقے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کھانا کھلانے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہے جو لوگ غربا اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، ان کے دسترخوان کو وسیع فرما دیتا ہے۔ اس طریقے سے وہ دنیا کے اندر بھی فائدہ ان کو ملتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کو خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔